زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 4 اگست بدھ کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ پنجگور میں قابض پاکستانی فوج کے 2 چیک پوسٹوں پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے کئی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے اور چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کو شام کے وقت پنجگور کے علاقے کیلکور بالگتر سہاکی میں سی پیک روٹ کی حفاظت کے لیے قائم قابض پاکستانی آرمی کے چیک پوسٹوں پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق حملے کے بعد قابض پاکستانی فوج کی کمک کے لیے آنے والے پاکستانی دستے کو بھی مسلح افراد نے نشانہ بنایا۔ دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبکر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم کے سرمچاروں نے بالگتر کے علاقے سہاکی میں سی پیک روٹ کی حفاظت کے لیے قائم قابض پاکستانی فورسز کی مرکزی کیمپ پر چاروں اطراف سے جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ حملے میں کیمپ کے 2 حفاظتی چوکیوں پر بھی قبضہ کیا گیا اور 5 اہلکار ہلاک کیے گئے۔ بیبکر بلوچ کے مطابق چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد مرکزی کیمپ پر راکٹوں اور خودکار اسلحہ سے شدید حملہ کیا، جس میں 5 مزید اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد اہلکار کیمپ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حملے کے دوران قابض فورسز کی مدد کو آنے والے 20 سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے قافلے کو بھی مرکزی کیمپ کے قریب نشانہ بنایا گیا، جس سے کمک کے لیے آنے والے فورسز کو بھی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بیبکر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی حفاظتی چوکیوں پر ہمارے سرمچار آدھے گھنٹے تک قابض رہے۔ بیبکر بلوچ نے خبردار کیا ہے کہ بلوچ کش اور نام نہاد سی پیک منصوبے کے خلاف ان کی مسلح کارروائیاں تیز تر ہوں گے، جبکہ مذکورہ حملے کی ویڈیو فوٹیج جلد تنظیم کے آفیشیل چینل پر جاری کی جائے گی۔ پنجگور کے علاقے چتکان میں ٹی وی اسٹیشن کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ایک 4 سالہ بچے عبدالقدیر ولد خلیل احمد کو اغوا کر کے شدید تشدد کے بعد قتل کر دیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق بچہ گھر سے کھیل کود کے لیے نکلا تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے بچے کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر بھاگ رہے تھے کہ اہل علاقہ کی شور سے ان کے والد اور علاقے کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا تو نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے کچھ فاصلے پر لے جا کر بچے کو تشدد کے بعد پھینک دیا۔ بچے کو زخمی حالت میں سول ہسپتال پنجگور منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق علاقہ مکینوں نے لاش کو لے کر پولیس تھانے کے سامنے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف دھرنا دیا اور آخری اطلاع تک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دھرنے دیے بیٹھے تھے۔ اور اب پیش خدمت ہے علاقائی اور عالمی خبریں۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر مسلح افراد کے حملے میں پاکستانی فوج کا اہلکار ہلاک ہوا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شدت پسندوں نے شمالی وزیرستان گڈیوم میں چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 37 سالہ نائک غلام مصطفیٰ ہلاک ہو گیا، جس کا تعلق مظفر آباد سے ہے۔ لندن کی ایک ہائی کورٹ نے پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب اور حکومت پاکستان کو اثاثہ برآمدگی فرم براڈ شیٹ LLC کو آئندہ ہفتے تک $12 لاکھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد عدالت نے نیب اور پاکستانی حکومت کو $12,22,037 اور 110 پاؤنڈز کے ساتھ ساتھ نیب کے وکیل کو دعوے دار کی درخواست کی لاگت کے $26,246
196 پاؤنڈ 10 اگست کی شام 4:30 بجے تک ادا کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر حکومت پاکستان اور نیب نے اپنے وکلاء کو براڈ شیٹ کو ادائیگی کے لیے رقم فراہم نہ کی تو براڈ شیٹ کے وکیل یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ UK کو نوٹیفائی کرے گی اور پھر بینک اس رقم کی ادائیگی کرے گا۔ افغانستان کے 15 صوبوں میں افغان فورسز کے آپریشنوں کے دوران 455 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے افغان فورسز نے ننگرہار، پکتیا، پکتیکا، لوگر، قندھار، ہرات، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، ہلمند، تخار، قندوز، بغلان اور کاپیسا میں آپریشن کیے گئے، جبکہ ہلمند میں طالبان پر امریکی طیاروں کی بمباری میں 40 طالبان ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے آخرکار ایک واضح منصوبہ موجود ہے، جس کے تحت 6 ماہ میں ملک میں استحکام قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے بیان میں طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ افغان ہیں تو آئے اور ملک کی تعمیر میں کسی نتیجے پر پہنچے، اور اگر آپ نے پنجابیوں اور دہشت گرد گروہوں سے بیعت لی ہے تو اپنے آپ کو افغان نہ کہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے کہا ہے کہ طالبان نے پاکستان کے ساتھ اسپین بولدک بارڈر پر افغان شہریوں کا قتل عام کیا ہے۔ واشنگٹن اور لندن کے مطابق طالبان نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ دونوں سفارت خانوں نے علیحدہ ٹویٹس میں یہ بھی لکھا، اسپین بولدک اور قندھار میں طالبان نے درجنوں شہریوں کو انتقامی طور پر قتل کیا۔ یہ قتل جنگی جرائم کے مترادف ہو سکتے ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے ذمہ دار طالبان جنگجوؤں یا کمانڈروں کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ عنقریب اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے ایرانی صدر حسن روحانی نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری راز اور اہم معلومات چوری کی تھی۔ ایران کے فارس نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ صدر حسن روحانی نے تہران میں اپنے آخری حکومتی خطاب میں کہا کہ اسرائیلیوں نے ایران کے حساس راز چھین لیے اور انہیں ٹرمپ کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے ایران کے ساتھ طے پایا جوہری معاہدہ ختم کر دیا۔ یاد رہے سابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے مئی سال 2018 میں ایرانی جوہری راز چوری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر پر سوار تمام افراد مارے گئے، جن کی تعداد 4 تھی۔ امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:15 پر پیش آیا۔ رابنسن R-66 ہیلی کاپٹر سیکرمنٹو کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ دوسری جانب امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اس حادثے کے اسباب کی جانچ کر رہی ہے۔ امریکہ میں تعینات روسی سفیر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 24 روسی سفارتکاروں کو ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد 3 ستمبر تک ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ تاہم نیشنل انٹرسٹ میگزین کو ایک انٹرویو میں روسی سفیر اناتولی آنتونوف نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ امریکہ کے اس اقدام کی وجہ کوئی مخصوص تنازع ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تقریباً تمام سفارتکار کسی متبادل کے بغیر ہی ملک چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ واشنگٹن نے اچانک ہی ویزے کے اجراء کے عمل کو سخت بنا دیا ہے۔ دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ واشنگٹن روسی سفارتکاروں کے ویزوں کے معاملے کو ماسکو کے خلاف جوابی کارروائی کے طور پر استعمال نہیں کر رہا۔ روسی سفیر کا بیان درست نہیں ہے۔ لیبیا اور مالٹا کے ساحلوں کے قریب عارضی کشتیوں میں بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش کرنے والے 700 لوگوں کو بحری جہازوں کی مدد سے بچا لیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے مہاجرین کی امداد کرنے والی تنظیم SOS میڈیٹرینین کی توسط سے کہا ہے کہ اس کے جہاز دی اوشین وائکنگ نے ہفتے سے بین الاقوامی پانیوں میں 6 ریسکیو مشن کیے، جن میں سینکڑوں افراد کو بچا لیا گیا۔ SOS نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بچائے گئے افراد میں 3 ماہ کا کمسن بچہ بھی شامل ہے۔ دوسری طرف اوشین وائکنگ بحری جہاز میں اس وقت 555 مسافر ہیں اور ابھی تنظیم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان مسافروں کو کس بندرگاہ پر اتارا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔